بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی بے تحاشا دولت سنبھال سکتے ہو تو پھر کسی بھی نماز کے بعد مکمل صورت سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذاتی مکان، گاڑی، کاروبار اور بے تحاشا دولت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج کا یہ قیمتی وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ انشاءاللہ غیب سے آپ کے بگڑے کام سنورتے ہی جائیں گے۔ اگر آپ کا بھی دولت کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ چل رہا ہے، یا گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، یا گھر میں بھائیوں کی لڑائی ہے، یا پھر ساس اور نند کے ساتھ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر آپ سچ پر ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ بھی سمجھا کر تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں سنتا، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا منافع تو بہت ہے لیکن پیسوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کر لیں، پیسے پھر جو معجزات آپ کے سامنے ہوں گے آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے اور عمل کر کے تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ خاص عمل ہے۔ آپ بھی آج ہی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا بڑا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام تکلیفیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والے انسان کو اللہ پاک کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور اسے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ آج میں آپ سب کو جنت کا خزانہ بتاتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس کو کس وقت پڑھنا ہے؟ سب سے بڑی بات کہ وظیفہ تو آپ نے کر لیا ہے، اب اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ اب آپ نے اس سورہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، آپ سب یہ طریقہ کار اچھی طرح سے جان لیجئے، کیونکہ جب تک آپ کو وظیفے کے طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر کوئی بھی وظیفہ یا عمل بالکل بھی اثر نہیں کرے گا۔ ان کے کرنے میں کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، چاشت یا پھر اشراق، فرض کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو۔ اگر یہ بھی ٹائم نہیں تو آپ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ 2 نفل صلاۃ الحاجات کے ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ اس وقت اس وظیفے کو بآسانی کر لیں گے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مزدوری اور مشقت والا کام کرتے ہیں، کوئی نوکری پیشہ ہے، کوئی کھیتوں میں کام مشکلات صرف مردوں کو نہیں ہوتی بلکہ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مالی مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اور میرا مشورہ تو میری بہنوں کے لیے یہی ہے کہ وہ تو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں آئیں۔ اللہ کرے کہ آپ کا دامن بھی خوشیوں سے بھر جائے۔ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت اللہ پاک کی آپ پر خصوصی رحمت ہوگی، لیکن شرط صرف اس کی یہ ہے کہ یہ وظیفہ صرف کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ نماز کے بغیر اسے کریں گے تو یہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا۔ اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا لازمی حصہ ہے اور اسے آپ نے 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور کسی میرے بہن بھائی کے پاس وقت تھوڑا ہے اور اس کو یہ درود پاک پڑھنے میں مسئلہ آتا ہے تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو بآسانی آتا، یا آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے تو آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورۃ الکوثر مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن پاک میں یہ سورہ کوثر کے نام سے ہے۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کو یہ سب طریقہ میں آج بتاؤں گا۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے میرے اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی، مصیبت اور پریشانی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے صرف سورۃ الکوثر صرف 41 بار اپنے سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، مکمل توجہ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف آپ کے مقصد ہی ہونے چاہیے۔ جو بھی آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو بھی آپ کی صرف نیک اور جائز حاجتیں ہوں، آپ یقیناً ان کے حل کی نیت سے ہی یہ وظیفہ کریں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کسی قسم کی قوت اور طاقت مگر اللہ کی مدد، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی کام بھی کرنے کی طاقت، ہمت اور قوت نہیں رکھتا۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی یہ تعداد آپ نے 200 تک پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے، یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرا لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے یا رب کریم، یا اللہ پاک آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم سیاہکار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام۔ ہم تجھ سے ہی اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہم سے جانے یا انجانے میں ہوئے، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں ہوئے یا پھر محفل میں ہوئے، ہم سے نادانی میں سرزد ہوئے یا ہم نے جان بوجھ کر کیے۔ اے اللہ اپنے شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کہی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور ہمارا یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔